کرتے ہیں, کسی کا بھی مزار بنا دیتے ہیں, اس کو کہہ دے لگتے ہیں اللہ کے ولی ہے. لیکن یہ یاد رہے ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. شرط ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت ان کے نام سے چڑھتے ہیں لوگ, جل جایا کرتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, کہتے ہیں مولانا ہے وہ تو عالم ہے. ارے بھائی عالم ہی تو ولی ہوتا ہے. چچا کیا میں غلط بول رہا ہوں, آپ بتائیے. جی کلمہ آپ بھی پڑھ لیں ایک بار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. وہ جو ہاں ٹھیک ہے. اچھا صحیح صاحب, اچھا دیکھا ہے آپ نے, تو آپ بھاگ کیوں رہتے پھر یار. چلے کوئی بات نہیں ہے, کھڑے رہے آپ وہیں پہ. صحیح صاحب, کلمہ جو پڑھا ابھی آپ نے, تو اس کلمے کا معنی کیا ہے, کلمے کا ترجمہ؟ ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں سب سے پہلی بات تو, اور اللہ کے نام سے اپنے حضور کا نام جڑا ہوا ہے, اور اسی کلمے کی ہی بنیاد ہے ہمارے اسلام کی سب سے پہلی. جی کلمے سے ہی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, سب باتیں آپ نے صحیح کہیں. کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے. اللہ کا نام اپنے محبوب کے نام سے جڑا ہوا ہے, یعنی اپنے نام حضور کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا آتا ہے کلمے کے اندر. سب بات صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اسلام کی بنیاد کلمہ, بے شک کلمہ ہے, لیکن ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ترجمہ. اس کلمے کا ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ بتائیں ذرا. کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود عبادت کے لائق, اور سرکار اللہ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ سرکار ہیں, بے شک سرکار دو عالم, دونوں عالم کے سرکار ہیں, بے شک میرے آقا. صحیح ہے ماشاءاللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سوال. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے اسلام کی بنیاد کلمہ ہے, ابھی بتایا آپ نے, اسی طرح سے ارکان اور بھی ہیں اسلام کے. ارکان اور بھی ہیں. کیا کیا ارکان ہیں, اور بنیاد اسلام کی کیا کیا ہے؟ اور نماز پڑھنا, روزے رکھنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. ماشاءاللہ. ہاں 5 ہے. 5 ہے. ابھی ایک اور ہے, ایک توحید. توحید ہے. فرمان بھائی, توحید کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ تو سمجھ گئے, زکوٰۃ دینا جو صاحب نصاب ہے. روزے رکھنا بھی فرض ہے, سمجھ گئے. نماز بھی فرض ہے, سمجھ گئے. لیکن ہاں حج بھی فرض ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے. لیکن توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید جیسے ایمان ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا جو ایمان ہے یہی ہماری توحید ہے. ماشاءاللہ. توحید کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی ذات پر بھروسہ, ایمان, مطلب اس پہ ایمان رکھنا. میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے, کوئی بات نہیں. یہ جو سوال میں نے ابھی کیے آپ سے, یہ فرض ہے, یہ آپ نے ماشاءاللہ بتا دیے. اب اس میں اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر لگتا آپ کو محسوس ہوتا کہ ہماری انسلٹ ہو رہی. لیکن جو اب میں, کوئی بات نہیں ہے, اگر نہ بھی پتہ ہو تو بھی کوئی انسلٹ والی بات نہیں. ہاں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو, سوچتے ہیں. لیکن میں اب جو سوال کرنے والا ہوں تو یہ ذہنی آزمائش کے سوال ہے. یہ نہیں بھی بتا پاؤ گے تو کوئی بات نہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کون سی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے, جن کا دیدار کرنا عبادت ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ, جن کا دیکھنا عبادت. ماشاءاللہ. قرآن شریف. ماشاءاللہ صحیح صبری, ایک جواب دے دیا ایک آپ. کعبہ شریف دیکھنا عبادت ہے. ماشاءاللہ 3 ہو گئے. گنبد, حضور کا گنبد دیکھنا. حضور کا گنبد دیکھنا عبادت میں نہیں آتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ہمارے آقا کا گنبد ہے, محبت ہے, دیکھتے ہیں ہم. اور بتائیے کیا کیا ہے؟ اور اپنے بڑے لوگوں کا, بھائی بہن سب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح بتا رہے ہیں آپ. لیکن بڑے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں. بزرگ کا معنی یہی نہیں ہوتا ہے کہ بزرگ بڈھے ہوگا تو بڈھے آدمی سے بزرگ کہہ رہے ہیں. ایک بزرگ کا ہوتا ہے کا مطلب ایک عالم بھی ہوتا ہے, ایک اللہ کا ولی بھی کہہ سکتے ہیں, ایک عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں میں, ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا, ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا, لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, کسی کو بھی پیر بنا لے کرتے ہیں, کسی کا بھی مزار بنا دیتے ہیں, اس کو کہہ دے لگتے ہیں اللہ کے ولی ہے. لیکن یہ یاد رہے ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. شرط ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت ان کے نام سے چڑھتے ہیں لوگ, جل جایا کرتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, کہتے ہیں مولانا ہے وہ تو عالم ہے. ارے بھائی عالم ہی تو ولی ہوتا ہے. چچا کیا میں غلط بول رہا ہوں, آپ بتائیے. جی جو ولی ہوگا وہ عالم بھی ضرور ہوگا. ہاں ہوگا, بیٹا ہوگا. جی تو میں لڑکوں سے دینی کچھ بات کر رہا تھا, آپ ایسے دیکھ رہے ہیں, کوئی دقت تو نہیں؟ میں نے کچھ نہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ کیا بات ہوتا ہے, تو میں رک گیا مطلب. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں جانکاری معلوم ہوتی ہے. چلے ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال اور ذہنی آزمائش کا کرتا ہوں. چچا آپ سے پوچھوں میں کچھ؟ ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے کہ عورتوں کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی پر پابندی کس نے لگائی تھی؟ عورتوں کے
मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, जो किस दौर में लगाई गई, किसने लगाई? नहीं, मस्जिद में तो नमाज होती है, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में अभी भी होती है। हमने मदीना में देखा और मस्जिद हरम में भी देखा, मस्जिद के अंदर नमाज होती है। ना होती है, बहुत जगह होती है, लेकिन इसमें पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी है इस पे, क्यों है पाबंदी? अब ये तो नहीं मालूम। बेपर्दगी की वजह से, हाँ, मतलब जहन आदमी का, हाँ। सही है, बेशक सही। वैसे कोई पाबंदी नहीं, अभी भी पढ़ सकते हैं, शौहर के साथ इजाजत है जाने की, बीवी शौहर के साथ जा सकती है, लेकिन किस हालत में? इस हालत में जा सकती है कि पहचान ना चले कि ये औरत कितनी उम्र है इसकी, ये बूढ़ी औरत है, नौजवान है। हाँ हाँ सही। लेकिन पाबंदी लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, किस दौर में लगाई? उमर के दौर में लगाई गई थी, हजरत उमर के दौर। माशाल्लाह, अरे वाह, दिल खुश कर दिया भाई लोगों ने। बरेली शरीफ आया हुआ हूँ मैं, बरेली शरीफ आया हुआ हूँ, माशाल्लाह इन लोगों से मुलाकात हुई, बड़े अच्छा लगा, इन लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। ये हजरत उमर ने पाबंदी लगाई जब औरतों के मस्जिद में जाने पर, तो किसी ने हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में जाकर के कहा कि हजरत उमर ने पाबंदी लगा दी औरतों पर। उस दौर में हुजूर उस टाइम हुजूर विसाल कर गए थे, हुजूर नहीं थे उस वक्त, तो हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अगर हुजूर बज़ाहिर मौजूद होते तो हुजूर भी वही फैसला सुनाते जो उमर ने सुनाया फैसला। तो इसलिए हजरत उमर फारूक आजम ने, जहन नमाज पर ज्यादा रहे, औरतों पे कम रहे। हाँ, और तो क्योंकि वो ज़माना और था, हमारा जहन अल्लाह पे रहे, इसलिए उन्होंने मना करा। हाँ, जहन न भटके। चले, अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा अच्छा फरमान भाई, आप बताइए चाचा पहले, रूहुल अमीन किसको कहा जाता है? रूहुल अमीन, रूहुल अमीन, हाँ, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई जरूरी नहीं है मालूम ही होगा, आप गौर करें जरा। जी, रूहुल अमीन, माशाल्लाह भाई ने जवाब दे दिया। जिब्रील अमी को, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये मुझे पता भी नहीं। चलो अच्छा, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किसको कहा गया? सबसे पहले नहीं, हाँ माशाल्लाह, एक बार कैमरा दिखा दो जरा, भाई बता रहे हैं जवाब, उमर फारूक आजम वाला जवाब भी इन्होंने बता दिया, माशाल्लाह बता दिया, कोई बात नहीं है। हमारे चैनल है ना, हम पोस्ट करते हैं वीडियो, इस तरह की वीडियो बना के हम चैनल पे डाल देते हैं, लोग सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके इल्म व अमल में, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपके हम और आपके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम। किसी को भी पीर बना ले करते हैं, किसी का भी